بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی سلامتی۔ وعلیکم السلام سر۔ ہم شروع کرتے ہیں اس ایشور کے نام پر جو بہت ہی کرپالو اور دیاوان ہے۔ سب کا مالک ایک میں ہم سواگت کرتے ہیں اپنی آڈینسز کا، اور آئی ویلکم یو سر۔ اور آج تھوڑا دل میرا بھاری ہے کل سے، کیونکہ ایک ہندوستان نے بہت بڑا مہا گرو جس کو میں کہوں وہ کھویا ہے کل، اور اسپرچل ریلام میں کہوں تو کھویا نہیں ہے۔ آئی تھنک ان کی ایک صدگتی ہے، he has moved on in his journey ahead۔ تو جب ڈاکٹر ایچ وائی سنہا کو میں ہمیشہ سنتی تھی اور دیکھتی تھی، میں نے آپ کو بہت پہلے بھی ذکر کرا تھا، موت کا جو ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ ہے، مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ شاید میری ریلیجیس اسٹڈیز کو لے کے جرنی وہیں سے شروع ہوئی، کہ میری ماں، میرے گھر والے جو اتنے ساری تعداد میں 20-25 لوگ جو آس پاس ہوتے تھے، اچانک سے وہ چلے جاتے ہیں، تو وہ کہاں جاتے ہیں مجھے جاننا ہے۔ تو سر، مذہب تو یہی بتاتا ہے، چاہے وہ سناتن دھرم ہے یا عیسائی مت ہے، کرسچنز، مسلمز، سب کہتے ہیں سورگ ہے اور نرک ہے، اور اس نے کسی نے دیکھا نہیں ہے جا کے کہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور البتہ آج کا سبجیکٹ میں نے اس لیے رکھا کہ 2 دن پہلے میں مرزا انجینئر صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کرا، اور اس حدیث میں یہ ریفر تھا، انہوں نے بات کی جو لنک کرتی ہے ہماری لاسٹ ٹاپک سے، لا آف اٹریکشن سے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ اللہ سے، ایشور سے گمان کر لیں گے کہ وہ ہمیں یہ دے دے گا، تو وہ ہمیں دے دے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اس سے اچھے کی توقع کرو گے تو وہ آپ کو اچھا صلہ دے گا، اور برے کی توقع کرو گے تو آپ کو برا صلہ دے گا۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، جنت اور دوزخ اور ہیون اور ہیل کی کینڈیڈیچر پہ بات کریں گے، پر سب سے پہلے کیا سورگ نرک سیریسلی ہے، یا یہ صرف پھر ایک جیسے موٹیویشنل ٹول ہوتا ہے، ایک یہ پنشمنٹ ٹول ڈرانے کے لیے ہی ہے سر؟ تو کئی بار اس پہ سوچنے روپا، کے لیے مل جاتا ہے۔ آپ سے کب سے میں گفتگو کر رہا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی مینشن کیا ہو، لیکن اتنا کلیئرلی مجھے آج معلوم ہوا کہ آپ کا بھی اسپرچل جرنی وہیں سے شروع ہوا جہاں سے میرا ہوا۔ میرا اسپرچل جرنی میرے والد کے انتقال پر ہوا، which happened almost exactly 45 years ago۔ فیبرری کا مہینہ تھا۔ اس سے پہلے مجھے مذہب، دین، ریلیجن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آئی تھنک یہ میرے نزدیک، آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، زندگی کا سب سے اہم ٹاپک ہے۔ اگر کسی انسان نے اس ٹاپک پہ غور نہیں کیا تو اس نے غور ہی نہیں کیا، وہ زندگی میں جیا ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ زندگی اتنی حسین ہے، اس میں اتنی اٹریکشنز ہیں، اس میں اتنی خوبیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کو ہمیں سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ موت کے بعد کیا ہونا ہے، اگر یہ کسی شخص نے کبھی سوچا نہیں تو بڑا ہی بد نصیب انسان۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ریلیجن، اللہ کا پیغام، اس بات کو اتنے زور و شور سے بیان کرتا ہے، اتنے فورسفلی بیان کرتا ہے کہ یقیناً موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور یقیناً ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ کیا کہیں گے اس کو ہندی میں؟ سورگ اور نرک۔ سورگ اور نرک ہے۔ نرک تو جہنم ہوا نا؟ جی جی جی۔ جی، وہ نار سے۔ سورگ اور نرک ہے۔ اچھے لوگوں کو سورگ جنت، اور برے لوگوں کو جہنم نرک ملے۔ یہ بات ہے کہ جو قرآن مجید کا موضوع ہے شروع سے لے کے آخر تک، باقی جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور یہ بالکل کوئی موٹیویشنل پریزنٹیشن نہیں ہے۔ یہ ایک ریئلٹی کا بیان ہے، جس ریئلٹی کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو پھر آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں موٹیویشن پیدا کی جاتی ہے۔ آبویسلی چونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے،
اس لیے اس ریئلٹی کو بیان کر کے لوگوں کو، انسانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. لیکن لیٹ می ایڈ دس مچ کہ زندگی ایک پزل ہے. اٹس اے مسٹری. اٹس سم تھنگ وچ آسکس فار اے سولوشن. اس کے اندر اتنے سوالات ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور اللہ کا پیغام اصل میں اسی پزل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس کا پزل کے اور بھی کچھ پیسز ہیں، لیکن سب سے بڑا جو جگسو پزل کا پیس ہے کہ جس کو فٹ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ موت کیا ہے، موت کیوں آتی ہے، اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس کا بڑا کلیئر اور کانفیڈنٹ جواب اللہ کے پیغام نے اور پیغامات میں بھی دیا ہے. ظاہر سارے پیغامات جو آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن قرآن مجید اس کا آخری ورژن ہے. اس میں یہ بتایا کہ موت کے بعد ڈیفینیٹلی ایک زندگی. تو یہ والی بات میں پرسنلی ود لاجک ناٹ لاجک آئی موسٹلی تھنک الاٹ. تو میرے دماغ نے اور میرے ذہن نے یہ مان لیا ہے کہ سورگ نرک ہے اور ہمیں اس کے لیے پریپیئرڈ ہونا ہے. اب اس میں چھوٹے چھوٹے سے جو سوالات اس طریقے کے آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے حدیث سنی کہ آپ اچھے سے توقع کرو گے تو اللہ اچھا آپ کے ساتھ کرے گا، اور برے کی کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک انسان جس نے پوری زندگی تو پریپیئرڈ نہیں رہا، اس نے بہت آرام سے تسلی سے زندگی بتائی اور اچھا برا واٹ ایور سیڈ اینڈ ڈن. لاسٹ میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ان کا جو اس سے پہلے کی کری ہوئی جو کرتوتیں تھیں، جو بھی انہوں نے غلط کام کیے، وہ سارے وہ نلیفائی ہو جائیں گے. اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ جی روپا، یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے، لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں. کمپلیکیٹڈ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. دیکھیں، ایک شخص اگر واقعی صدق دل سے اپنی زندگی کے بالکل آخری حصے میں کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا. مگر اٹس ناٹ کوائٹ ایز سمپل ایز دیٹ. صدق دل سے اللہ کے پیغام کو ماننا یہ کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور کس بیسس پہ کرتا ہے؟ اس کی پاسٹ زندگی کی بیسس پہ. اس نے اپنی ماضی کی زندگی کیسے گزاری، اس میں وہ کتنا دیانتدار تھا. دیکھیں، ایک آدمی کا دین سے دور ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرابلم، بیکاز اس کی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو دین صحیح طرح سے پیش نہیں کیا گیا، پیش نہیں کریں گے. جی جی. صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آیا. اس کی زندگی میں ایسے حالات، سرکمسٹینسز نہیں پیدا ہوئے کہ جس سے وہ بات کو دھیان سے سنتا اور سمجھتا. لیکن اللہ کے پیغام جو اس نے اپنے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، میسنجرز کے ذریعے سے بھیجے، اس سے پہلے اس نے دین کا ایک بڑا، allow me to say زیادہ امپورٹنٹ حصہ پیدائشی طور پر ہر انسان کو دیا. نو میٹر وہ کہیں بھی پیدا ہوا ہو، کسی بھی ریلیجن، دھرم سے اس کا تعلق ہو، اس کے اندر صحیح اور غلط، حق اور باطل، نیکی اور بدی کا ایک کلیئر احساس موجود ہے. تو وہ بھی تو اللہ کی طرف سے روشنی ہے. اس روشنی کے بعد جب اللہ کے پیغام کی روشنی اس کو کلیئرلی پہنچتی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. لیکن یہ کلیئرلی کب پہنچتی ہے؟ جب پیغمبر موجود ہوتے ہیں. پیغمبر جب موجود نہیں ہوتے تو پھر یہ پیغام بلرڈ ہو جاتا ہے، اس کے آگے دھواں آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے. لوگ، میری طرح کے لوگ دین پیش کرتے ہیں جن کا اپنا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو یہ جو کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے، اور وہ ہر انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کو جو اللہ نے روشنی دی ہے اس کی اپنی فطرت، نیچر میں، کیا وہ اس کے ساتھ جسٹس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کی بیسس پہ یہ فیصلہ ہوگا. کوئی آدمی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے مر جائے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر خیر ہے بیسیکلی اور کس کے اندر شر ہے، اور اس کی بیسس پر فیصلہ ہوگا. یہاں سے تو سوالوں کی جھڑی لگ رہی ہے دماغ کے اندر. اگر یہ بات ہے تو
ہمارے پیدا ہونے کا سبب اللہ کو ماننا یا اس کی عبادت کرنا ہے یا اپنا سیلف پیوریفیکیشن ہے، جو انسان لاجیکلی برین لگا کے ایک اچھے اخلاق کا مالک ہے اور وہ نہیں وہ مانتا، لیٹس سے وہ ایتھسٹ ہے، تو وہ کس معیار پہ ہوں گے؟ جو بہت اچھے انسان ہیں ہر طریقے سے، ہر سلیقے سے، جو چیریٹی بہت کرتے ہیں، جو مینرز میں نو بڈی کین بیٹ دیم، لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی بھگوان نام کی کوئی چیز ہے. تو ایسے انسان جب پہنچیں گے، اٹھیں گے قیامت کے بعد آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو یہاں پہ آپ کچھ قیاس لگانے کی اجازت دیں گے کہ ان لوگوں کا کیا معیار ہو سکتا ہے، یا ہاؤ ڈو یو سی دیم؟ دیکھیں، میں پہلے یہ اپالوجی پیش کر چکا ہوں کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ انڈرسٹینڈنگ، لیکن آئی ہیو ٹو آنسر اٹ، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریلیجن، دھرم، اللہ کا پیغام، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا کے پزل کے ایک ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ کو، پیس کو سمجھائے، ورنہ it will fail in its purpose. اس کا پرپز یہ ہے کہ وہ ایکسپلین کرے. اس لیے I have to answer this question. دیکھیں، ہم کو یہ بتایا گیا ہے اللہ کے پیغام میں، جیسے میں نے گزارش کی، ہر انسان کی فطرت، نیچر میں اللہ نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا ایک احساس، انڈرسٹینڈنگ رکھی. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انڈرسٹینڈنگ میں ایک مالک، ایک رب کا احساس بھی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو لوگ مختلف انوائرنمنٹس میں، مختلف ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں. ہماری انوائرنمنٹ کا ہم پر اثر ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن اگر ایک بچہ کسی ایسے خاندان میں، پریوار میں پیدا ہوا جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت بولا جاتا ہے، تو اس کا وہ احساس کچھ دھیما، بلرڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی اس کی بہت زیادہ غلطی نہیں ہوتی. مالک فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنا قصوروار ہے. ہم یہی کہیں گے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، لیکن اس کی غلطی کتنی سیریس ہے یہ وہ فیصلہ کرے گا. لائک وائز، ایک رب، ایک مالک کو ماننا یہ ہماری فطرت میں ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ جہاں اس کے فطرت کے ڈی جنریٹ ہونے، خراب ہونے کے امکانات تھے، اور اس میں اس کا قصور کم تھا، تو وہ جانتا ہے. ہمیں جو بات اللہ نے، ایشور نے بتائی ہے بالکل کیٹیگوریکلی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرے. وہ سب کچھ جانتا ہے. ایک انسان کی پرفارمنس کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ اس نے کیسا پرفارم کیا given his limitations. قرآن مجید کی ایک آیت میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ آیت ہے. میں تو اس کو ان سم کیسز سب سے امپورٹنٹ آیت سمجھتا ہوں. یہ آیت ہے نمبر 42، سورہ نمبر 7 کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن درمیان میں اس کو کلیریفائی کیا کہ ہم کسی انسان سے اس کی وسعت، اس کے پوٹینشل، اس کے امکان سے زیادہ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے. یہ وسعت، پوٹینشل کیا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا انوائرنمنٹ. ہر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ الگ فیصلہ کریں گے کہ ان کی کتنی وسعت تھی، کتنا پوٹینشل تھا، اور given that potential یہ کتنا کم سے کم پرفارم کر سکتے تھے کہ جس کے بعد ان کو پاس کر دیا جائے. ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ڈفرنٹ ہوگا، اور اگر کسی نے وہ منیمم ایکسپیکٹیشن پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے. یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام پیغمبروں کا پیغام ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص
ایتھیسٹ ہو کے مرا، یہ فیصلہ وہی ذات کرے گی جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وہ پوٹینشیل دیا، کہ آیا اس کو نہ ماننا ایروگنس اور ضد کی وجہ سے تھا، یا لیک آف انفارمیشن اور پور پریزنٹیشن کی وجہ سے تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ ہی از دا بیسٹ جج. وہ فیصلہ کرے گا تو بالکل صحیح فیصلہ کرے گا. That makes sense actually. Yes, indeed. انشاءاللہ اوپر والا انشاءاللہ. سب کے لیے اور سب اسی کیفیت میں جائیں کہ سب کو اچھا ہی مقام ملے گا. اب بات آتی ہے تھوڑا وہ پنشمنٹ کی طرف کہ اللہ ہم انسانوں سے کہتا ہے نفس پہ قابو کرنے کے لیے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو شدھ ہندی میں آپ کو بتایا تھا ایک بار، ٹنگ ٹوسٹر، کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مایا کی، جس میں کہتے ہیں لسٹ اینڈ گریڈ اینڈ حسد اور کام، کرودھ، اینگر. تو جتنی بھی نفسی جتنے بھی ہمارے اندر فلاز ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے. اور جب یہ بات آتی ہے کہ بالکل کہ ایسی جو ہیل کے اندر پنشمنٹس ہوں گی کہ کھال نکال دی جائے گی، پھر وہ چڑھا دی جائے گی اور پھر جلا دی جائے گی. بہت ہی مطلب انسان کی کریٹیوٹی وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ کتنے طریقے کی پنشمنٹ کا ذکر ہے. ایسے گرو پران میں ہے، جیسے سناتن دھرم کے اندر یہ ہے کہ 7 لیئرز آف ہیون، 7 لیولز آف ہیون ہوں گے اور 7 لیولز آف ہیل بھی ہوں گے. تو اس کی بھی کیٹیگریز ہیں اور بڑی ہی انوویٹو دل کو دہلانے والی پنشمنٹس ہیں. اب جیسے اس دنیا میں جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بلڈ منی دے کے بھی انسان اپنی معافی تلافی کروا سکتا ہے. اگر کوئی معاف کر دے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اور میاں دوسری شادی کر لے تو اس کو بھی معافی دے دو. یا مطلب اللہ ہم لوگوں سے توقع کرتا ہے کہ ہم معاف کر دیں. اور ایسا کیسے ہوگا کہ اس زندگی میں نرک کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان گناہوں میں وہ اتنی ٹارچرس طریقے سے ہمیشہ بنتے، بگڑتے، جلتے، بنتے رہیں گے. تو یہ بہت ہی دل دہلانے والا ایک منظر لگتا ہے سر. تو obviously یہ تو انہی لوگوں کے لیے ہوگا شاید جنہوں نے یہاں پہ اس طریقے کے کام کیے ہوں گے. I mean, تو وہاں معافی کا کوئی معیار ہے نہیں ہے جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہاری خالیں ادھیڑ دی جائیں گی اور جلا کے پھر سے بنا دی جائیں گی تاکہ تم پھر سے بھگتو. تو وہ والے سین کو سر تھوڑا کلیئر کریں گے پلیز. جی آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو پہلے ذہن میں ہوں گی تو بات سمجھ میں آئے گی. جی. پہلی بات، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت جہنم کی ڈسکرپشن جو قرآن میں ہے وہ متشابہات ہے، میٹافوریکل ہے، وہ لٹرل نہیں ہے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی ذہنی سطح کو، مینٹل لیول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنت کیسی ہوگی اور جہنم کیسی ہوگی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، اور میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اس کو دوبارہ بیان کرنا اس سوال کے جواب میں ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دوں. یعنی جو پنشمنٹ ڈیزرو نہیں کرتا اس کو پنشمنٹ نہیں ملے گی. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کی بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں، بہت سی صفات ہیں. وہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ علیم ہے، جاننے والا ہے. مگر ان میں سب سے زیادہ جو پریڈومیننٹ ہے، جو سب کے اوپر غالب ہے، وہ اس کی رحمت ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. اس کے بعد ایک اور بات بھی جان لیں کہ جہنم کا جو تصور قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس میں ایک اس کا ایلیمنٹ اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ بعض لوگ جائیں گے صرف پیوریفائی ہونے کے لیے. یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ پیور لوگوں کو بھیجے گا.
یعنی جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہ کے بعد معافی مانگنے، نیکیاں کرنے کے نتیجے میں اتنا منیمم لیول پر پیوریفائی کر دیا تھا کہ وہ ایلیجبل ہو جائیں گے. لیکن جن کے ہاں کچھ کنٹامنیشن، کچھ ڈرٹ، فلتھ باقی رہے گا، تو ان کو پھر جہنم کے کچھ ایکسپیرینس سے پیوریفائی کر کے بھیجا جائے گا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آگ اور اس کا تصور بیان کیا گیا ہے، یہ جیسا کہ آپ نے مجھے خوشی ہوئی بتایا کہ ہندو اسکرپچرز میں بھی ایسا ہی ہے کہ 7 مختلف اس کے درجے ہیں. تو یہ ان میں سے ایکسٹریم درجہ ہے جس کو کہ بیان کیا گیا ہے. اس سے کم تر درجے بھی ہوں گے. قرآن نے ایکسٹریم درجہ اس لیے بیان کیا ہے، باقیوں کی اطلاع دے دی ہے کہ اور درجات بھی ہیں، 7 درجات ہیں، تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والے اس امتحان میں اس ایکسٹریم پنشمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں سیریس ہوں. ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جہنم کی اٹرنٹی ہے، یہ قرآن کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ جس انڈرسٹینڈنگ میں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ they will live therein forever, never to end. نہیں، اس کا مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے، اور قرآن کی آیت اس میں بڑی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آسمانوں اور زمین کو قائم رکھے گا، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو اس نے چاہا. یعنی مطلب یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آخرت میں جہنم کے بارے میں ایک ٹائم بارڈ، ٹائم اسپیسیفک ایک پروجیکٹ ہے جس میں وہ ان لوگوں کو ایڈیکویٹلی پنش کر کے ختم کر دے گا کہ جو پنشمنٹ ڈیزرو کرتے تھے، اور اس پنشمنٹ کے نتیجے میں وہ پیوریفائی نہیں ہو سکتے تھے. بعض برائیاں وہ ہوتی ہیں جو پیوریفائی ہو سکتی ہیں. آپ نے کسی کا برا کیا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ کو تھوڑا سا پنش کر کے اس کو پیوریفائی کر دیا گیا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے غلطی، برائی، کرائم، زیادتیوں کی حد کر دی. They went to a point of no return. انہیں بہت چانسز ملے، انہیں بہت اپرچونٹیز ملے. ان کے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے ان کو سمجھانے کی ہر کوشش کی، ہر طرح کی نشانی سامنے آ گئی. اس کے بعد روپا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کہیں زیادہ ہم انسانوں کو چاہتا ہے، لیکن کیا ہم کرمنلز کا دفاع کرنا چاہتے ہیں؟ Do we want to sympathize with people who had no sympathy for humans, no sympathy for anything that carried value? So میرا خیال ہے کہ اتنی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہیے. ایک بات ختم ہو چھوڑ دینی چاہیے. جسٹ ٹو ایک دماغ میں میری بات ہوئی یہ ابھی جب آپ نے بولا کہ کیا ہم معاف کر دینا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جس نے اتنے شدید گناہ کیے ہوں گے. راجیو گاندھی کا جو مرڈر کرنے میں سب سے زیادہ جس کو سزا ہوئی، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ بندی کا نام نلنی سم تھنگ تھا، اور وہ پکڑی گئی، اور جو سونیا گاندھی ہیں انہوں نے ان کو معاف کر دیا. میرے دل میں بہت غصہ تھا، نہ کہ راجیو گاندھی کو میں نے کبھی راکھی باندھی، نہ وہ میرا بھائی تھا، لیکن ان کی موت پہ میں بہت چھوٹی سی بچی تھی، بہت روئی تھی. اور جب مجھے معلوم چلا تھا کہ سونیا گاندھی نے ان کو معاف کر دیا تو مجھے بہت غصہ آیا. لیکن معافی کے لیے کتنا بڑا دل چاہیے. مجھے اس بات کا بھی یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ وہ جس کنڈیشن اور جہاں جس بیک گراؤنڈ سے وہ لوگ آ رہے ہیں، اور why they did what they did, I don't know کس طریقے سے، کس دل سے سونیا گاندھی اینڈ فیملی نے وہ جو ٹیررسٹ تھی اس کو معاف کیا. اور وہ ابھی حال فی الحال میں ہی جیل سے باہر نکلی ہے اور اپنے فیملی ممبرس کے پاس جا کے مل کے آئی ہے. اینڈ آئی ہیو نو آئیڈیا وہ ریپینٹنس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب کے پاس معافی کا دن نہیں ہوتا، بٹ آئی ایم شیور اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اس کے پاس ہوگی معافی. اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سم ویئر ایسے سوال وہی میرا کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم سیکنڈ سب کا مالک ایک میں وہیں سے شروعات کریں گے کہ اللہ کی مرضی کیا اس کا کھیل ہے. جو ایک نصرت فتح علی خان صاحب کی جو ایک قوالی تھی گورکھ دھندا، جس میں اتنے سارے انہوں نے سوال
رام کی لیلا نہیں کہو یا اللہ کا کوئی یہ اس کی مایا ہے کیا ہے، ہم اور گہرے ایک لیول پہ جائیں گے. بٹ فی الحال کے لیے آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو سو مچ. ہم نے سورگ اور نرک کے بارے میں اور اتنے ہیوی سبجیکٹ کو آج ہم نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی. مجھے نہیں پتا ہمارے ویورز کو سوالوں کے جواب ملے یا نہ ملے. ٹو کنکلوڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اس بات کو پوری طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے کہ یس اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے اور اس دنیا میں ہمیں جانے کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. اور سورگ نرک انڈیڈ دے آر دا ریالٹیز ان ڈفرنٹ ریلم. Thank you very much. Fi aman Allah. And it was nice talking to you, sir. Same here.